جوتا انسان کی بنیادی ضروریات میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا میں سالانہ 24 ارب جوتے بنائے جاتے ہیں، جن کی مالیت 142 ارب ڈالرز بنتی ہے۔ پاکستان میں جوتوں کی مارکیٹ 250 ارب روپے کی ہے اور پاکستان سالانہ 41 کروڑ جوتے بناتا ہے۔ پاکستان دنیا میں جوتے بنانے والا 8واں بڑا ملک ہے۔ ہماری جوتا سازی کی صنعت میں 10 لاکھ سے زائد افراد برسر روزگار ہیں۔ 2019 کے دوران پاکستان نے 122 ملین ڈالرز کے جوتے ایکسپورٹ کیے، جو گزشتہ سال 2018 کی نسبت 13% زیادہ ہیں۔ اگر پاکستان جوتا سازی کی صنعت پر توجہ دے تو 10 لاکھ مزید پاکستانیوں کو روزگار دینے کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسپورٹس میں 1 ارب ڈالرز کا اضافہ کر سکتا ہے۔ اگر جوتے بنانے کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو انسان نے پہلا جوتا 40,000 سال قبل بنایا تھا، لیکن آثار قدیمہ میں دریافت ہونے والا پہلا جوتا 10,000 سال پرانا ہے، جو امریکہ میں دریافت ہوا۔ جوتا سازی نے 18ویں صدی میں باقاعدہ صنعت کا درجہ اختیار کیا اور بڑی بڑی فیکٹریاں لگنا شروع ہوئیں۔ بر صغیر میں جوتا سازی کی صنعت 1857 کے بعد فروغ پائی۔ پاکستان بننے کے بعد اس میں مزید ترقی ہوئی۔ اس صنعت کی 80% پیداوار لاہور اور اس کے گرد و نواح میں ہوتی ہے۔ ہم 5 بر اعظموں کے 60 سے زائد ممالک میں جوتے ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن جوتوں کی عالمی ایکسپورٹس میں ہمارا حصہ 0.01% سے بھی کم ہے، جو بہت شرمندگی کا مقام ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں تجربہ کار کاریگروں کی کمی، ماڈرن مشینری کا نہ ہونا اور خام مال میں سے کم مال اور زیادہ ویسٹیج بنانا ہے۔ مثلاً اٹلی میں ایک بکری کی کھال سے 14 جوتے بنائے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں صرف 7 سے 8 جوتے بنائے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں 50% چمڑا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اب حکومت نے کاریگروں کو اٹلی بھیج کر یہ تربیت دلوانا شروع کر دی ہے، جس سے امید بنی ہے کہ ہمارے ہاں بھی ویسٹیج کم ہوگی۔ اس وقت یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ غربت کی وجہ سے ملک میں اوسطاً کم جوتے خریدے جاتے ہیں۔ ہماری خواتین سالانہ 4 سے 6 جوتے خریدتی ہیں، جبکہ مرد 1 سے 2 جوتوں پر گزارا کرتے ہیں، اور بچے سالانہ 2 سے 3 جوتے لیتے ہیں۔ عالمی سطح پر دیکھا جائے تو خواتین ہر سال 8 سے 10 جوتے اور مرد 2 سے 4 جوتے لیتے ہیں۔ پاکستان سن 2015 تک جوتے بنانے والا دنیا کا 6واں بڑا ملک تھا، لیکن گزشتہ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہم 6 سے 8ویں نمبر پر آ گئے اور ہماری جگہ بنگلہ دیش نے لے لی، جس کی جانوروں کی آبادی ہم سے 3 گنا کم ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے 3 گنا زیادہ جوتے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ہم جتنے جوتے دنیا کے 60 ممالک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اتنے جوتے تو بنگلہ دیش صرف امریکہ کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے، اور اپنے ایکسپورٹ ہونے والے جوتوں کے لیے چمڑا بنگلہ دیش خود پیدا نہیں کرتا، باہر سے امپورٹ کرتا ہے، اور ہم اپنا چمڑا ہونے کے باوجود اس سے استفادہ نہیں حاصل کر پا رہے۔ گزشتہ نون لیگی دور حکومت میں مکمل جوتا امپورٹ کرنے پر صرف 5% ٹیکس تھا، جبکہ جوتا بنانے کے لیے درکار اشیاء کی امپورٹ پر 20% ٹیکس تھا۔ ان حالات میں کون سا صنعت کار 20% ٹیکس ادا کرے اور خام مال امپورٹ کر کے مہنگے جوتے بنائے؟ لہٰذا تمام جوتے بنانے والے برانڈز نے پاکستان میں موجود اپنی فیکٹریاں بند کی اور چائنا سے سستے جوتے لا کر بیچنا شروع کر دیے۔ اس کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ ہماری امپورٹ میں اضافہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ کاریگروں نے بے روزگار ہونے پر دوسرے کام کرنا شروع کر دیے، اور ملک میں اچھا جوتا بنانے والے کاریگر کام چھوڑ گئے، جس کا خمیازہ ہم آج مارکیٹ میں اچھے اور تجربہ کار کاریگروں کے نہ ہونے کی صورت میں اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان میں ایسی فیکٹریاں بھی ہیں جو روزانہ 10,000 سے زائد جوتے بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاکستان کی شو مارکیٹ میں سب سے بڑا حصہ سروس شوز کا ہے، جو 10% ہے۔ اس کے بعد باٹا بھی معمولی کمی کے ساتھ تقریباً 10% کا حصہ دار ہے، جبکہ اسٹائلو، بورجن اور ہش پپیز کا مجموعی حصہ 10% ہے۔ سن 2003 تک اسٹائلو کی صرف 3 شاخیں تھیں، جو آج پھیل کر 140 سے زائد ہو چکی ہیں، اور یہ 50 سے زائد شہروں میں ہیں۔ پاکستان کو اب بھی مختلف اشیاء یعنی تسمے، سول، ہیلز، بکلز وغیرہ امپورٹ کرنا پڑتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ملک میں ایسی اشیاء کی صنعتیں لگانے کے لیے سہولیات فراہم کرے۔
پاکستان میں لیدر کے ساتھ ساتھ کینوس، پلاسٹک سمیت کئی اشیاء سے جوتے بنائے جاتے ہیں، لیکن ہماری خاصیت لیدر کے بنے جوتے ہیں۔ اس کی وجہ ملک میں اعلیٰ معیار کا چمڑا دستیاب ہونا ہے۔ دنیا کے امیر ترین ممالک جیسے امریکہ، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، ہالینڈ، فرانس، آسٹریلیا ہمارے لیدر شوز کے بڑے خریدار ہیں۔ پاکستان کے بنے جوتے اتنے اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹ ہونے والے 51% جوتے یورپی یونین کے ممالک میں جاتے ہیں۔ گزشتہ سال جوتوں کے ایکسپورٹ میں ہونے والے اضافے میں لیدر شوز کا حصہ 12% تھا، جبکہ کینوس کے جوتوں کے ایکسپورٹ میں 60% اضافہ ہوا۔ موجودہ حکومت نے آتے ہی ملک میں امپورٹس پر ٹیکس بڑھایا اور خام مال سستا کیا، جس کی وجہ سے ملک میں بند شوز فیکٹریاں دوبارہ بحال ہوئیں اور ایکسپورٹس میں اضافہ شروع ہوا۔ باٹا پاکستان نے 5 سال بعد 300 کاریگروں کو دوبارہ ملازمت پر رکھا اور یہی کچھ دیگر بڑی فیکٹریوں نے کیا۔ اگر اس سال کرونا وائرس کی آفت نہ آتی تو امید تھی کہ ہمارے جوتوں کے ایکسپورٹ میں 20% مزید اضافہ ہوتا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دنیا بھر کے ممالک اپنے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مختلف صنعتوں کو ایکسپورٹس پر ریبیٹ دیتے ہیں، یعنی اس چیز کے بنانے پر آنے والی لاگت میں سے کچھ فیصد حصہ حکومت اپنی جیب سے واپس کر دیتی ہے تاکہ اشیاء سستی ہوں اور عالمی مارکیٹ میں دیگر ممالک کا مقابلہ کر سکیں۔ بنگلہ دیش جوتے ایکسپورٹ کرنے پر 11% ریبیٹ دیتا ہے اور چائنا 12%، جبکہ ہماری حکومت صرف 1.8% ریبیٹ دیتی ہے، جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ خود سوچیں کہ بنگلہ دیش سے 10 گنا کم ریبیٹ ملنے پر ہم اپنے جوتے کس طرح سستے بیچ سکتے ہیں۔ انڈیا آبادی میں تو ہم سے 5 گنا بڑا ہے، لیکن اس کے جوتے ایکسپورٹ کرنے کی صنعت ہم سے 100 گنا بڑی ہے۔ پاکستان کو جوتوں کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کم از کم 7% ریبیٹ دینی چاہیے تاکہ ہماری انڈسٹری دیگر ممالک کا بآسانی مقابلہ کر سکے۔ 2014 میں ایک مشہور برطانوی ڈیزائنر سر پال سمتھ نے پشاوری چپل کا ڈیزائن چرایا اور 300 پاؤنڈ میں فروخت کے لیے پیش کیا۔ اس ڈیزائنر پر بہت تنقید ہوئی، جس پر اسے معذرت کرنا پڑی اور پھر بتانا پڑا یہ چپل پشاوری چپل کا ڈیزائن چرا کر بنائی گئی ہے۔ 2019 میں ایک فرانسیسی ڈیزائنر کرسچیان نے پشاوری چپل کو عمران چپل کے نام دے کر لانچ کیا، جسے بہت پذیرائی ملی۔ اس چپل کی قیمت $500 یعنی 77,000 پاکستانی روپے رکھی گئی۔ ان واقعات کے بعد باقی ڈیزائنرز بھی پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ چائنا میں لیبر بہت مہنگی ہو گئی ہے، اس لیے جوتے بنانے کی فیکٹریاں ویتنام اور بنگلہ دیش منتقل ہو رہی ہیں۔ چائنا میں ایک کاریگر کی سالانہ مزدوری $6,000 ہے، جبکہ اسی معیار کے پاکستانی کاریگر کی سالانہ مزدوری صرف $1,200 ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ سی پیک کے تحت پاکستان میں منتقل ہونے والی انڈسٹری میں جوتے بنانے والی فیکٹریاں بھی منتقل کروائے۔ اس سے 10 لاکھ پاکستانیوں کو روزگار دینے کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس میں $1 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس رنگ اور ڈیزائن کی بہت کم ورائٹی ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کے جوتوں میں ہمارے پاس کالا یا براؤن 2 رنگ ہی عموماً بنائے جاتے ہیں، جبکہ ترکی چمڑے میں 10 رنگوں کے جوتے بناتا ہے۔ ہمیں چمڑے کو رنگنے کے لیے اپنی ٹینریز کو ماڈرن کرنے کے ساتھ ساتھ جوتا ڈیزائننگ میں کمپیوٹر سے مدد لینی چاہیے تاکہ ہمارے ڈیزائن ماڈرن ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جاپان کی مارکیٹ پر توجہ دینی چاہیے۔ جاپان سالانہ $5 ارب کے 67 کروڑ جوتے امپورٹ کرتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے صنعت کاروں کو سہولیات دے تاکہ ملک میں روزگار اور زر مبادلہ کا اضافہ ہو سکے۔